السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ دعا جو میں پڑھا رہا ہوں یہ دعا کوئی حدیث میں نہیں ہے، یہ علماء حقہ نے اسے لکھا ہے۔ اس کے سارے حوالے میری کتاب بکھرے موتی جلد 12 جو ابھی چھپی نہیں ہے اس میں دیکھ لیں۔ پڑھیے میرے ساتھ۔ بسم اللہ بسم اللہ ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ۔ بسم اللہ ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بہت فائدے ہیں کہ جو اس کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ چوری سے، جلنے سے، نقصان سے، برائی سے، بری بیماری سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور دوسرا کہ اس کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا ہے۔ امیجز بنانے والے جب امیجز بنائیں تو اس میں 2 باتیں ضرور لکھ لیں۔ ایک بات یہ لکھیں کہ یہ دعا کسی حدیث میں نہیں ہے، علماء کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ اور دوسرا یہ ضرور لکھیں کہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے حلال مال و منال کے دروازے اللہ تعالیٰ کشادہ فرمائے، اور جو بھی بیمار ہو، جس لائن کی بیماری میں مبتلا ہو، اے اللہ تو ان سب کو شفائے کاملہ، عاجلہ، آجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جو میں نے نسخہ بتایا ہے یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث کہہ کر ہرگز آگے نہ بڑھائیں، لیکن تجارب الصالحین یہ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک قسم کا علماء کا تجربہ ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جو مجھے ملا ہے، اس لیے آپ کو یہ ہدیہ دے۔ ایک مختصر وظیفہ بتاتا ہوں جس پر عمل کرنے سے، لیکن یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ صالحین کا تجربہ ہے اور بہت ہی مجرب ہے، لیکن یہ وظیفہ کیا جاتا ہے فرض نماز کے بعد۔ اس کے لیے فرض نماز پڑھنا ضروری ہے۔ فرض نماز کے بعد 2 منٹ کا وظیفہ ہے، وہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے روزی میں خوب برکت دے گا۔ نمبر 1، فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے۔ نمبر 2، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ نمبر 3، 7 مرتبہ لإلاف قریش پڑھ لیجئے۔ نمبر 4، پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ نمبر 5، جب لإلاف قریش میں آپ یہاں تک پہنچے وَأَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس جملے پر جب پہنچے تو وہاں پر اپنی چیز کا خالی خیال رکھیے، روزی کا، کہ میری روزی کا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر۔ دل میں یہ کرو تو اللہ کی ذات سے امید ہے جس کو بھی بتایا سب کو اللہ تعالیٰ نے فائدہ پہنچایا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ چونکہ بہت خبریں آتی ہیں، میں اس لیے یہ مختصر چیز بتا دی میں نے، لیکن شرط ہے اس میں فرض نماز کے بعد۔ کوئی آدمی کہے کہ فرض نماز نہ پڑھوں، نہ، فرض نماز پڑھیے۔ فرض نماز کے بعد اطمینان سے اپنی جو سنتیں وغیرہ ہے وہ پڑھ لیجئے، جو فرض نماز کے بعد کے اذکار مسنونہ ہے وہ پڑھ لیجئے، جو دعائیں ہیں فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ہے، تسبیح فاطمی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد گھر جانے سے پہلے اتنا وظیفہ کر لیجئے، یا خواتین اتنا وظیفہ کر لیں، اپنے بچوں کو بتا دیں۔ حدیث میں نہیں ہے لیکن یہ چٹکلا بڑا اہم ہے، میں اب کیا بتاؤں۔ اس وظیفے سے
کئی غریب بادشاہ بھی بنے ہیں. اب قصہ تو سب سنا نہیں سکتا. گزشتہ زمانے میں جو بادشاہ بنے ہیں وہ اس وظیفے کی وجہ سے بنے ہیں. یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ تھا بالکل غریب لیکن اللہ نے بادشاہ بنا دیا, چمکا دیا. اس لیے لوگ بہت پریشان ہیں گھریلو سلسلے میں, روزے کے سلسلے میں. آپ گھبرائیے اور اللہ کے احکامات کو پورا کیجیے, باوضو رہنے کی کوشش کیجیے. یہ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ باوضو رہو تو روزے میں برکت ہوگی. الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. دیکھیے لا الہ الا اللہ بڑا, میرے گناہ معاف ہو گئے, سیدھا عرش تک پہنچ گیا. اللہ اکبر بڑا, آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر گیا. الحمدللہ. اس لیے بس اب دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو پریشان حال ہو ان کے پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہو ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت و شکل پیدا فرما. اے اللہ جن کے روزے کا مسئلہ ہے ان کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرما. اے اللہ تو جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور تو جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.